السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ مدینہ کی ہوائیں ایک نئی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں اور دنیا حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ایک خلیفہ جو کسی محل میں نہیں بلکہ کچی جھونپڑی میں رہتا ہے، انصاف کا ایسا پیمبر بن چکا ہے کہ مظلوم اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ باب نمبر 1، ایک اجنبی کا مدینہ میں داخلہ۔ ایک دن ایک غریب اور تھکا ہارا شخص مدینہ میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں درد، قدموں میں تھکن اور دل میں ایک فریاد تھی۔ وہ شخص یمن سے آیا تھا اور اپنے مالک کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل و انصاف کی شہرت سن کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے وہ ہر شخص سے صرف ایک سوال کرتا، مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے وہ؟ لوگ اسے تعجب سے دیکھتے، کوئی اسے مسجد نبوی کی طرف بھیجتا تو کوئی بیت المال کی طرف۔ آخر کار وہ مسجد نبوی پہنچا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفائی کر رہے تھے۔ اس اجنبی نے قریب جا کر سلام کیا، السلام علیکم، میں یمن سے آیا ہوں، مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، میں ہوں عمر، کیا معاملہ ہے؟ وہ اجنبی حیرت سے اسے تکنے لگا، آپ اور آپ خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے سر ہلایا، جی بتائیں کیا پریشانی ہے؟ نمبر 2، ایک غلام کی فریاد۔ اسی کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، تو یہ باب بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو، تھوڑی سی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا سکیں۔ یمنی شخص رونے لگا اور کہا، یا امیر المومنین، میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، کھانے کو کچھ دیتا نہیں، دن بھر کام لیتا ہے اور مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ میں نے جب احتجاج کیا تو کہا، اگر ہمت ہے تو مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، ہم تمہیں انصاف دلوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ایک تحریر لکھوائی جس میں یمنی مالک کو بلایا گیا۔ قاصد کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً یمن جائے اور اس شخص کو مدینہ لائے۔ کئی ہفتے گزر گئے، وہ یمنی مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے غلام کی شکایت رکھی۔ مالک نے انکار کر دیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کام چور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کی پیٹھ دکھانے کو کہا جہاں کوڑے کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اسے مارا؟ مالک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولے، اسلام غلاموں پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، جو تم نے کیا ہے وہ خلافت کے قانون کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کو آزاد کر دیا اور مالک پر جرمانہ عائد کیا۔ پھر غلام کی طرف دیکھ کر کہا، آج سے تم آزاد ہو اور اگر تم چاہو تو مدینہ میں رہ سکتے ہو، جہاں تمہیں عزت، روٹی اور امن ملے گا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت پر نکلے تاکہ جان سکیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ راستے میں انہیں ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جھونپڑی کے قریب گئے اور سلام کیا، اے عورت باہر آئی۔ ایک عورت باہر آئی، وہ گھبرا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے پوچھا، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ عورت نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس بچے بھوکے ہیں۔
میں ہانڈی میں پانی اور پتھر ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی، گوشت، کھجوریں اور دیگر اشیاء لے آئے اور خود اپنے کندھوں پر رکھ کر واپس آئے۔ عورت نے کہا، میں لے لیتی ہوں، آپ کیوں لاد رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بوجھ خود اٹھائے گا۔ غلامی، عدل اور آزاد کا اعلان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ازاں خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کسی نے کسی غلام پر ظلم کیا تو وہ اللہ کے غضب سے بچ نہ سکے گا۔ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان جاری کیا، کوئی عربی کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، نہ کوئی آقا اپنے غلام پر ظلم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غلام بھوکا ہے تو وہ اللہ کی امانت ہے۔ عدل کی روشنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کا سب سے بڑا ستون عدل تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ نہ صرف قاضی تھا بلکہ ایک باپ، بھائی اور سچے خادم بھی تھا۔ غلام، یتیم، بیوہ، مسافر یا بھوکا، سب اس کے لیے یکساں تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو مدینہ کے دور و دیوار پر سناٹا چھا گیا۔ وہ غلام جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا، مٹی پر بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا، آج میرا باپ چلا گیا جو خلیفہ تھا لیکن میرے لیے سب کچھ تھا۔ اختتامی پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیادت کا مطلب صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ مظلوموں کا سہارا بننا، بھوکوں کا ساتھی بننا اور عدل کو اتنی طاقت دینا کہ ظالم خود تھر تھر کانپنے لگے۔